رسول اللہ. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی شان ہے، لیکن میرے نبی کی بھی شان ہے. غوث اعظم میرے نبی کی شان ہے، مجدد اعظم میرے نبی کی شان ہے، امام احمد رضا میرے نبی کی شان ہے، مفتی اعظم میرے نبی کی شان ہے، خواجہ اعظم میرے نبی کی شان ہے، علاء الدین میرے نبی کی شان، نظام الدین میرے نبی کی شان، مخدوم اشرف میرے نبی کی شان، مخدوم الافاق میرے نبی کی شان، سید علی حسین میرے نبی کی شان، سرکار کلام میرے نبی کی شان، وارث پاک میرے نبی کی شان، صابر پاک میرے نبی کی شان، امام احمد رضا میرے نبی کی شان، شاہ برکات میرے نبی کی شان، مدار پاک میرے نبی کی شان، شاہ جی محمد شیر میرے نبی کی شان، سید عبد القدیم میرے نبی کی شان، سید عبد الوسیع میرے نبی کی شان، شاہ شرافت میرے نبی کی شان، شاہ بشیر میرے نبی کی شان. ولیوں کی انجمن میں امت محمدیہ میں ہر ولی مصطفیٰ کی شان ہے، لیکن سنیوں مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ میرا غوث ہے، پیران پیر ہے، روشن ضمیر ہے، بغداد والا سب کا دستگیر ہے. اللہ اللہ سب کا دستگیر ہے. اللہ اللہ تو کائنات نبوت میں اللہ کی سب سے بڑی شان کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور کائنات ولایت میں مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اللہ اللہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اللہ 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 یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے. اللہ اللہ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کا عروج کیا ہے، ان کا ارتقا کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے. تو اللہ کا قرآن گویا ہوگا، قرآن کا قرآن اللہ کا قرآن ناطق ہوگا. اور باقی تو اللہ کے قرآن نے اعلان کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. ڈال دے گا. اب مجھے کہنے دو، یہ ہوا آیے کریمہ کا ترجمہ، اب اس کا ترجمان بھی چاہیے. بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ اس کا ترجمان بھی چاہیے. اللہ اللہ اب اس کا ترجمان میں کسی مولوی کی میں کسی مولوی کو نہیں ڈھونڈوں گا، کسی مفتی کو نہیں ڈھونڈوں گا، کسی محقق کو نہیں ڈھونڈوں گا. اللہ اللہ اب میں سیدھے مدینے جاؤں. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے مصطفیٰ قرآن تم پہ نازل ہوا، اے آمنہ کے لال قرآن تم پہ نازل ہوا، اے مدینے کے ہلال قرآن تم پہ نازل ہوگا، اے دونوں عالم کے مالک و مختار قرآن تم پہ نازل ہوگا. جس سے قرآن کو تم نے سمجھا کسی نے سمجھا نہیں، جس سے قرآن کو تم نے جانا کسی نے جانا نہیں. قرآن کا کی تفہیم جس سے تمہارے پاس ہے کسی کے پاس ہے نہیں. قرآن کا ادراک جیسے تمہارے پاس ہے کسی کے پاس ہے نہیں. یا نبی اللہ قرآن کو جیسا تم نے سمجھا، نہ صدیق نے جانا، نہ فاروق نے جانا، نہ عثمان نے جانا، نہ علی نے جانا، نہ سعد نے جانا، نہ سعید نے جانا، نہ طلحہ نے جانا، نہ زبیر نے جانا، نہ نعمان نے جانا، نہ امام اعظم نے جانا، نہ امام شافعی نے جانا، نہ امام مالک نے جانا، نہ امام احمد بن حنبل نے جانا. اے آمنہ کے لال قرآن تم پہ نازل ہوا، تم ہی بتاؤ. بے شک، سبحان اللہ رب کے بولو سبحان اللہ. بول ہے کہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے رسول قرآن تم پہ نازل ہوا، تم ہی بتاؤ. آیے کریمہ کا ترجمہ تو ہم نے کر دیا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. تو میرا نبی بولا، نبیوں کا نبی بولا، رسولوں کا رسول بولا، آمنہ کا لال بولا، عبداللہ کا ہلال بولا، دائی حلیمہ کا دلارا بولا، بے کسوں کا کس بولا، بے بسوں کا بس بولا، مختار تو عالم بولا، نور مجسم بولا، سجد عالم بولا، متن حدیث و قرآن بولا، محبوب رحمہ بولا، اللہ کا محبوب بولا، حق کا مطلوب بولا، دامن قیوب بولا، ہمارا آقا بولا، ہمارا مولا بولا، ہمارا ملجا بولا، ہمارا مولا بولا، ہمارا آقا بولا. سن اور غور سے سن. اللہ اللہ سن اور غور سے سن. جب میرا کریم
ولی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے. جبریل عرض کرتے ہیں رب جلیل. پروردگار کہتا ہے جبریل سدرہ چھوڑو, وادی تالا چھوڑ دیا. جبریل نشیمن چھوڑو, وادی تالا چھوڑ دیا. پروردگار کہتا ہے میں فلاں ولی سے محبت کرتا ہوں. اللہ اللہ, اے جبریل تم بھی کرو. اب جبریل محبت کرتے ہیں, میکائیل محبت کرتے ہیں, اسرافیل محبت کرتے ہیں, اسرائیل محبت کرتے ہیں. اللہ اللہ, اب اس کی محبت کا چراغ اللہ اللہ پہلے آسمان پہ چلا دیا جاتا ہے, دوسرے پر جلایا جاتا, تیسرے پر جلایا جاتا, چوتھے پر جلایا جاتا, پانچویں پر جلایا جاتا, چھٹے پر جلایا جاتا, ساتویں پر جلایا جاتا. اللہ اللہ, اس کی عظمت کا ڈنکا پہلے آسمان پہ بجایا جاتا, دوسرے آسمان پہ بجایا جاتا, تیسرے آسمان پہ بجایا جاتا, چوتھے آسمان پہ بجایا جاتا, پانچویں آسمان پہ بجایا جاتا, چھٹے آسمان پہ بجایا جاتا, ساتویں آسمان پہ بجایا جاتا. جب اس کی محبت آسمانوں میں, جب اس کی محبت کا جھنڈا لگا دیا جاتا تو پروردگار کہتا اے ملائکہ اس کی عظمت کا جھنڈا عرش پہ لگا دیا اور فرش پہ لگا دو. بے شک سبحان اللہ. جھوم کے بولو سبحان اللہ. کہاں لگا دو, کہاں لگا دو, عرش پہ. عرش پہ لگا دو. اب آتے ہیں ملائکہ, اب ان کی محبت کا چراغ عرش پہ چلایا جاتا ہے. نباتات کے دل میں محبت ڈالی جاتی ہے, حیوانات کے دل میں محبت ڈالی جاتی ہے, چرندوں کے دل میں محبت ڈالی جاتی ہے, پرندوں کے دل میں محبت ڈالی جاتی ہے. تبھی تو مشرق والے, مغرب والے, پورب والے اس ولی سے محبت کرتے ہیں. ارے صدیاں گزر گئی, عبد القادر کا کوئی ذکر مٹا نہ سکا, اس لیے کہ عبد القادر کی محبت لوگوں کے دلوں میں دنیا دار نے نہیں ڈالی, پروردگار نے ڈالی ہے. اللہ اللہ, پروردگار نے ڈالی ہے, پروردگار نے ڈالی ہے. تبھی تو ساری دنیا, تبھی تو دنیا دار شیروں سے ڈرتے ہیں, اور شیر اللہ والوں کے مزار پہ جھاڑو لگانے آتا ہے تاکہ زمانہ جان لے کہ ان کی محبت کا چراغ اللہ اللہ عرش پہ بعد میں جلا ہے, عرش پہ پہلے جلا. تم کے بولو سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہک کے بولو اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے بولو اللہ اللہ. غوث اعظم سے محبت کرتے ہو بولو, ارے کرتے ہو نا اللہ اللہ. ارے غوث اعظم سے محبت تم نے بعد میں کیا, پہلے میرے پروردگار نے کیا. اب مجھے کہہ لینے دو, ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں. کوئی کہے کیا کر رہے ہو, کہنا پروردگار کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. جھوم کے بولو تو ایک نقطہ آ رہا ہے, اور لہک کے بولو اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے بولو اللہ اللہ. دو چیزیں ہیں, رب بھی کرتا ہے تم بھی کرو, رب بھی کرتا ہے تم بھی کرو. اللہ اللہ. نماز کا حکم دیا, خود نماز نہیں پڑھتا. روزے کا حکم دیا, روزہ نہیں رکھتا. زکات کا حکم دیا, زکات دینے سے بعد. صدقے کا حکم دیا, صدقہ دینے سے بعد. لیکن سنی ہو, اپنی قسمت پر نازا ہو. دو چیزیں ہیں, خود بھی کرتا ہے تم بھی کرو. لیکن نبیوں ولیوں سے محبت ہے, خود بھی کرتا ہے تم بھی کرو. اور ایک اس کے نبی پر درود و سلام ہے, خود بھی پڑھتا ہے تم بھی پڑھو. اللہ اللہ. خود بھی پڑھتا ہے تم بھی پڑھو. اب زمانہ جان لے اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں فلاں ولی سے محبت نہیں کرتے. میں نے کہا کرے گا کیا جب رب نے تیرے دل میں محبت ڈالی ہی نہیں ہے. اللہ اللہ کرے گا کیا. ہمارے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے, غریب نواز کی محبت ہے, مخدوم اشرف کی محبت ہے, اعلیٰ حضرت کی محبت ہے, شاہ برکات کی محبت ہے, امام احمد رضا کی محبت ہے, مفتی اعظم کی محبت ہے, تاج الشریعہ کی محبت ہے, شیخ الاسلام کی محبت ہے, مستان شاہ بابا کی محبت ہے. یہ مقدروں کے ہم سکندر ہیں. اللہ اللہ تجھے دنیا مبارک ہو, ہمیں دین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اور جھوم کے بولو سبحان اللہ, اور لہک کے بولو سبحان اللہ, اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. اب آؤ پھر چلتے ہیں مدینے کی طرف. میرا نبی بولا اور نبیوں کا نبی بولا. میرے نبی نے فرمایا ان من الناس مفاتیحا
लिज़िक्र अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब सैयद साहब के नाना का जिक्र शुरू, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कभी इनके नाना का जिक्र है, कभी इनके मामू का जिक्र है, आज पूरी मजलिस में उन्हीं का जिक्र है। तब के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी है, चाबी है तुम्हारे घरों में। अरे बोलो है, कुंजी है। अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी है, अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की कुंजी है, अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की मिफ्ताह है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब हिंदुस्तान वालों अपनी किस्मत पर नाश करो, इस हिंदुस्तान में अल्लाह के जिक्र की सबसे बड़ी चाबी का नाम है गरीब नवाज। अल्लाह अल्लाह। अब मुझे कह लेने दो, गौसे आजम अल्लाह के जिक्र की चाबी, ख्वाजा आजम अल्लाह के जिक्र की चाबी, मदारे आजम अल्लाह के जिक्र की चाबी, फकीह आजम अल्लाह के जिक्र की चाबी, मुफ्ती आजम अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम बुखारी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम शाफी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम मालिक अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम अहमद बिन हंबल अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम अहमद रज़ा अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम इब्न माजाह अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम मुस्लिम अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम कदूरी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम कुस्तलानी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम कदूरी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम बहकी अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम शामी अल्लाह के जिक्र की चाबी, मोइनुद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, अलाउद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, निजामुद्दीन अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे तवक्ताज अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे अजमेर अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे किचौजा अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे देवी देवा अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे कलिया अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे मकनपुर अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे पीलीभीत अल्लाह के जिक्र की चाबी, और ताजदारे बरेली अल्लाह के जिक्र की चाबी, और ताजदारे मदाइयों अल्लाह के जिक्र की चाबी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्ने गौस बरा, मुफ्ती कासिम अल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरज़मीने मोडलिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। मस्तान शाह बाबा की छाँव में होना, अरे अल्लाह वालों की छाँव में होना, मस्तान शाह बाबा की छाँव में रह के मस्त हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी। और सैयद साहब के कदम कदम के झूम के बोलो अल्लाह अल्लाह। ताले भी लगे होंगे, चाबी तो मैंने बता दी, अब ताले भी लगे होंगे क्या नहीं? अरे झूम के बोलो, लगे हैं ना ताले। कहीं अनामियत का ताला है, तो कहीं घमंड का ताला, तो कहीं रिया का ताला, तो कहीं हसद का ताला, तो कहीं प्रधानी का ताला, तो कहीं चरमेनी का ताला, तो कहीं मुख्यमंत्री का ताला, तो कहीं सियासत का ताला, तो कहीं अनामियत का ताला। तो ये ताले अल्लाह अल्लाह काशीपुर की शाहराहों पर नहीं खोलेंगे, ये ताले अल्लाह अल्लाह, ये ताले नैनीताल के होटलों में नहीं खोलेंगे, ये ताले अमेरिका की पार्टियों में नहीं खोलेंगे। अल्लाह अल्लाह। ये ताले पोस्ता में नहीं खोलेंगे, ये ताले काटन में नहीं खोलेंगे, ये ताले गुलिस्तान में नहीं खोलेंगे, ये ताले पार्कों में नहीं खोलेंगे, ये ताले दुनिया की रामायणों में नहीं खोलेंगे, ये ताले दुनिया की दृक्षामाइयों में नहीं खोलेंगे, ये ताले दुनिया के रंगो रोगन में नहीं खोलेंगे। अगर ताला खुलवाना है तो अजमेर जाना है, अल्लाह के वली को देख लो ताला खुल जाएगा, अल्लाह के वली को देख लो ताला खुल जाएगा, उनके मजार पे चले जाओ ताला खुल जाएगा। इसलिए अल्लाह वाला दिलों में कीना नहीं रहने देता, दिलों को मदीना बना देता। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, दवारे मस्तानिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, अल्लामा कासिमुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह। ये उनकी शान है, ये उनका मकाम है, ये उनका मर्तबा है। एक हदीस और याद आ रही है, फिर चलते हैं बगदाद की तरफ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो। मजलिस सदाने वालों मुबारक हो, उनकी मजलिस में आने वालों मुबारक हो। अल्लाह अल्लाह। अपनी किस्मत पर नाश करो, मेरा नबी फरमाता है, नबियों का नबी फरमाता है, कल क़यामत का दिन होगा, मेरा परवरदिगार कहेगा, किससे कहेगा? अपने वलियों से कहेगा, ऐ मेरे वलियों
जाओ जन्नत में चले जाओ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह क्या फरमाएगा मेरा परवरदिगार, ऐ मेरे वलियों जाओ जन्नत में चले जाओ। अल्लाह वालों को जन्नत की बशारत मिल चुकी होगी, जन्नत का टिकट मिल चुका होगा, जन्नत की जमानत मिल चुकी होगी। अल्लाह अल्लाह मेरा करीम कहेगा ऐ वलियों जन्नत में चले जाओ। अल्लाह वाले कहेंगे परवरदिगारा तन्हा तेरी जन्नत में जाते हुए मजा नहीं आता। झूम के बोलो, झूम के बोलो, झूम के बोलो, झूम के। अल्लाह 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 वाले कहेंगे बारे इलाह तन्हा तेरी जन्नत में जाते हुए मजा नहीं आता। हमारा चाहने वाला, हमारा मत वाला, हमारा मानने वाला, हमारी मजलिस सजाने वाला, हमारे साथ नमाजें पढ़ने वाला, हमारे साथ रोजा रखने वाला, हमारे साथ हज करने वाला, हमारे साथ ज़कात देने वाला, ऐ बारे इलाह हमारी मजलिस करने वाला, हमारे जो अस्कार की महफिलें सजाने वाला, ऐ मौला हमारे साथी, ऐ परवरदिगारा हमारे मुरीद, ऐ मौला हमारे चाहने वाले, ऐ मौला हमारे मत वाले, ऐ मौला हमारे मानने वाले जहन्नम में है। कहाँ है बोलो, कहाँ है? जहन्नम में है। अब सुनो मेरा राह क्या फरमाएगा वलियों से, मेरा करीम क्या फरमाएगा वलियों से, ऐ वलियों मन अरफ तुम, क्या फरमाएगा मन अरफ तुम, जिसको सही है साहब, अल्लाह अल्लाह परवरदिगार कहेगा जिसको, ऐ वलियों जाओ जिसको पहचानते हो जहन्नम के दरवाजे पर चले जाओ, और जिसको पहचानते हो जहन्नम से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। अल्लाह 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 वाले निकालते जाएंगे, जन्नत में दाखिल करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, जन्नत में दाखिल करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, जन्नत में दाखिल करते जाएंगे। जब बहुतों को निकाल लेंगे फिर रब की बारगाह में आएंगे अल्लाह अल्लाह और कहेंगे परवरदिगार अभी हमारे चाहने वाले और है, अभी हमारे मत वाले और है, अभी हमारे मानने वाले और है। तो मेरा करीम कहेगा ऐ बलियों की जमात, ऐ कुतुबों की जमात, ऐ गौसों की जमात, मुझे क्या देख रहे हो, मेरी बारगाह में क्या आ रहे हो? अरे जिसके दिल में 1 रुपए के बराबर ईमान है जहन्नम से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह अल्लाह झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह और तब के बोलो। जब अल्लाह वाले उन्हें भी निकाल लेंगे कि जिनके दिल में 1 रुपए के बराबर ईमान होगा, उन्हें भी निकाल लेंगे। अल्लाह अल्लाह निकालते जाएंगे, जन्नत में दाखिल करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, जन्नत में दाखिल करते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह तो जिनके दिल में 1 रुपए के बराबर ईमान था, अल्लाह वालों ने उनको जहन्नम से निकाल लिया, जन्नत में दाखिल कर दिया। और जब उनको भी निकाल लेंगे फिर हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, ऐ बारे इलाह अभी और है, ऐ मौला अभी और है, ऐ परवरदिगारा अभी और है, ऐ पालनहारा अभी और है, ऐ मालिका कारसाजा अभी और है, ऐ बंदा नवाजा अभी और है। तो मेरा करीम कहेगा, मेरा परवरदिगार कहेगा अल्लाह अल्लाह ऐ बलिगो परेशान ना हो, जिसके दिल में आधे रुपए के बराबर ईमान है उसे जहन्नम से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। आ रही है हदीस सुना रहा हूं, अभी सुनिए। जब उनको भी निकाल लेंगे जिनके दिल में आधे रुपए के बराबर क्या होगा ईमान होगा, फिर कहेंगे वारे इलाह अभी और है, परवरदिगारा अभी और है। तो मेरा करीम कहेगा ऐ बलियों की जमात सुनो सुनो, ऐ बलियों की जमात सुनो सुनो, जिसके दिल में ज़र्रे के बराबर ईमान है उनको भी जहन्नम से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। सुभान अल्लाह, ताकि ज़माना जान ले, ताकि ज़माना मान ले। अल्लाह अल्लाह पूरी नौए इंसानियत मैदान हश्र में जमा है, आदम से लेकर खातम तक हर नबी की उम्मत वहां पर जमा है, और दुनिया देख रही है अल्लाह अल्लाह के अल्लाह वाले जहन्नम से निकाल रहे हैं, जन्नत में दाखिल कर रहे हैं, ताकि ज़माने को पता लग जाए इस क़यामत की भीड़ में अगर चलेगी तो नबियों की चलेगी, रसूलों की चलेगी, वलियों की चलेगी, ताकि ज़माना जान ले जब मेरे मुस्तफा के वली इतने टॉप पे हैं तो मेरा नबी कितने टॉप पे होगा। अल्लाह अल्लाह मेरा नबी कितने टॉप पे होगा। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो, और इसके
मुस्तफा में लहक के बोलो अल्लाह अल्लाह। अब मेरा नबी इरशाद फरमाता है, रहमत दो आलम बोला, नूरे मुजस्सम बोला, अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कल कयामत के दिन मेरी उम्मत के 70,000 वली, कितने वली? 70,000 वली वगैरह हिसाबों किताब के जन्नत में जाएंगे, और हर वली अपने साथ में 70,000 को लेके जाएगा। अल्लाह अल्लाह। और मेरा नबी फरमाता है, उनके जाने का अंदाज निराला होगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह वाले ऐसे नहीं जाएंगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे के हाथ को थामे होंगे और थाम करके जन्नत में ले जा रहे होंगे। अब मुझे कह लेने दो। अल्लाह अल्लाह। गौसे आज़म आगे आगे होंगे, कादरी पीछे पीछे होंगे, करीम नवाज आगे आगे होंगे, चिश्ती पीछे पीछे होंगे, मखदूम अशरफ आगे आगे होंगे, अशरफी पीछे पीछे होंगे। तुम नाका वली इमाम की हैसियत से आगे आगे होगा, गुलाम उनके पीछे पीछे होगा। मेरे सहाबा ने पूछा, क्या नबी अल्लाह उनकी शान क्या होगी, उनकी पहचान क्या होगी? तो मेरे नबी ने फरमाया, वुजूहुहुम तौअल कमरी लैलतल बद्र। उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। अल्लाह अल्लाह। उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे, ताकि जमाना जान ले, जब वलियों के नूर का ये आलम है तो नबियों के नूर का आलम क्या होगा? झूम के बोले सुभान अल्लाह, और उसके मुस्तफा में झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कल कयामत का दिन होगा, थानवी भी होगा, रशीद अहमद गंगोही भी होगा, कासिम नानोतवी भी होगा, सैयद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहिए, सुन के बोल अल्लाह अल्लाह। कल कयामत के दिन कितनी सफे लगेंगे? 80। कितनी सफे लगेंगे? 80। आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 या 2,24,000 कमोवेश अंबिया आए, रसूल आए, उम्मतें मिली, लेकिन सफेद सबकी कितनी होंगी? उनकी उम्मतों की 40। और मेरे नबी की उम्मत की सफे कितनी होंगी? 80। अल्लाह अल्लाह। ये 80 सफे कैसी पूरी होंगी? आज बता दूं ये सफे पूरी कैसे होंगी। उधर से मेरा गौस कादरियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा गरीब नवाज चिश्तियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा अशरफ अशरफियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा बारिश वासियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा साबिर साबरियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा मदार मदारियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा शाहजी शेरियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा बरकत बरकातियों को लेके सब लगाएगा, उधर से मेरा रजा रज़मियों को लेके सब। अल्लाह अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब सबे लगी है कहा? कयामत के दिन सब देख रहे हैं, नौ पूरी नौ इंसानियत वहां जमा है, सब देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मर्द वहां है, औरतें वहां है, सब पूरी नौ इंसानियत वहां है, अंबिया वहां है, रसूल वहां है, अख्ताब वहां है, औताद वहां है, अब्बास वहां है, उतबा वहां है, फुकहा वहां है, मैं मुस्तहीदीन वहां है, सल्फ़े सालिहीन तहां वहां है, मुजद्दिदीन वहां है, मुहक्किकीन वहां है, मुफस्सिरीन वहां है, फर्दुल अफराद वहां है, जद्दुल अजयाद वहां है, सारे वहां है। और उस कयामत की भीड़ में अफान भी चला, और रशीद अहमद गंगोही चला, कासिम नानोतवी चला। कहां जा रहा है? गौसे आज़म की बारगाह। झूम के बोलो, झूम के बोलो, झूम के बोलो, झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लहक के बोलो, लहक के बोलो। अल्लाह अल्लाह। चला है, अब शफाअत चल रही है, अल्लाह वाले जहन्नम से निकाल रहे हैं, जन्नत में दाखिल कर रहे हैं। सैयद साहब किबला तवज्जो चाहूं। अल्लाह अल्लाह। कयामत की भीड़ में थानवी चला और गौसे आज़म की बारगाह में आया और बोला, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। मेरे गौस ने फरमाया, चल हट। बोलो, अभी तो मैं हूँ, बाद में मेरा भाई है। तड़प के बोलो अल्लाह अल्लाह। थानवी जी कहाँ पहुँचे? गौसे आज़म की बारगाह में ले चलो। मेरे गौस ने फरमाया, चल हट। पहुँचे गरीब नवाज की बारगाह में, मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, चल हट। पहुँचे वारिस पाक की बारगाह में, वारिस पाक ने फरमाया, चल हट। वो पहुँचे साबिर पाक की बारगाह में, वो साबिर पाक ने फरमाया, चल हट। पहुँचे मखदूम अशरफ की बारगाह में, मखदूम अशरफ ने फरमाया, चल हट। और जब
پہنچے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت سنیت کی چاند حقانیت کی پہچان احمد رضا خان کی بارگاہ میں تو میرے امام نے فرمایا ارے ناتان چلا جا، میں تو کل ہی کہہ چکا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا اوپر منکر یہ بڑا جوش داس صبح کے بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی قاسم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت نے جب یہ فرما دیا اب کوئی سہارا مل جائے، اب کوئی آسرا مل جائے، اب کوئی وسیلہ مل جائے، اب پہنچے مفتی اعظم اور مفتی عالم کی بارگاہ میں تو میرے مفتی اعظم نے فرمایا میرے والد بزرگوار کہتے کہتے کر بلاتے رہے کہ توبہ کر لو، کلام کرتے رہے کہ توبہ کر لو، نہیں مانا تو سن، میرا ایمان تو پہلے ہی کہہ چکا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اللہ اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اب پتہ لگ چلا کل قیامت کی بھیڑ میں چلے گی تو نبیوں کی چلے گی، رسولوں کی چلے گی، انبیاء کی چلے گی، اولیاء کی چلے گی، اور سب سے اعلیٰ میرے نبی کی چلے گی، اس لیے کائنات کو انہی کے لیے سجایا جا رہا ہے، انہی کے لیے چمکایا جا رہا ہے، انہی کے لیے دمکایا جا رہا ہے۔ اور بریلی سے علامہ حسن بول رہے ہیں فقط اتنا سبب ہے انہی کاتے وزن میں شرکا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے زندہ باد زندہ باد، بہت ماشاءاللہ اور لہج کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے بولو، متوجہ ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے بولو، لب کھولو، اللہ اللہ۔ اب آؤ ایک روایت اور پڑھ لوں، پھر غوث شاہ جینا پیرے پیرا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کا پہلا گروہ، میری امت کا پہلا گروہ تو جنت میں داخل ہوگا، قلوبہم قلب واحد، ان کے دل کیا ہوں گے؟ متحد ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ متحد ہوں گے۔ دل کیا ہوں گے؟ ایک ہوں گے۔ کیوں؟ ولیوں میں اختلاف نہیں ہوتا، مولویوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کس میں اختلاف ہوتا ہے؟ مولویوں میں اختلاف ہوتا ہے، ملکوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا قلوبہم قلب واحد، ان کے دل ایک ہوں گے۔ اب پوچھو کس سے؟ غوث اعظم سے۔ اے غوث اعظم، کیا کریم نواز سے محبت ہے؟ تو فرمائیں گے ہاں۔ اب پوچھو غریب نواز سے کیا مدار پاک سے محبت ہے؟ فرمائیں گے ہاں۔ پوچھو مدار پاک سے کہ شاہ جی محمد شیر سے محبت ہے؟ فرمائیں گے کہ ہاں۔ شاہ جی میاں سے پوچھو امام احمد رضا سے محبت ہے؟ فرمائیں گے ہاں۔ اور اس لیے فرمائیں گے کہ ہم ایک ہے، ہمارا مشن ایک تھا، نبی کا قانون ایک تھا، ہماری شریعت نبی کی شریعت ایک تھی، ہماری طریقت ایک تھی، ہماری محبت ایک تھی، ہماری حقیقت ایک تھی، ہماری شناخت ایک تھی۔ اس لیے کوئی کسی ولی کا مرید ہو، سب کا جنکشن ایک ہے، سب کا کنیکشن ایک ہے۔ اس لیے سب کا مرکز اللہ اللہ ایک ہے، تاکہ زمانہ جان لے ملکوں میں اختلاف نہیں۔ تو جو جس کا مرید ہے وہ عبد القادر کا، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ وہ جس کا مرید ہے وہ عبد القادر کا مرید ہے۔ اللہ اللہ۔ اب میرا نبی ارشاد فرماتا ہے جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کی شان کیا ہوگی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ، ان کے لیے انگیٹھیاں لائے جائیں گی جن میں اود سلگتا ہوگا۔ اور میرا نبی ارشاد فرماتا ہے بالوں کو سنوارنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے سونے کے کنگن لائے جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ اور قیامت کی بھیڑ میں میرے نبی نے فرمایا ان کے لیے نور کے منبر رکھے بے شک سبحان اللہ، کیا لائیں گے؟ نور کے منبر۔ کون رکھے گا؟ فرشتے رکھیں گے۔ اب مجھے روایتیں کئی ملی، ایک روایت میں ہے اللہ والے نور کے منبروں پر ہوں گے، ایک روایت میں ہے نور کی پہاڑیوں پہ ہوں گے، ایک روایت میں ہے نور کے دلوں پر ہوں گے، ایک روایت میں ہے نور کی کرسیوں پر ہوں گے۔ اللہ اللہ، جب ان کا یہ مقام ہوگا، جب ان کی یہ شان ہوگی تو نبی کہیں گے پروردگارا
اے پروردگار یہ کون ہے جو چمک رہی ہے؟ اے مولا یہ کون ہے جو دمک رہی ہے؟ اے بارے الہ یہ کون ہے جو اتنے ٹاپ پہ ہے؟ اے مولا تو نے ہمیں مقام دیا اس لیے دیا کہ تو نے نبی بنایا، رسول کہیں گے بارے الہ تو نے ہمیں مقام اس لیے دیا کہ تو نے رسول بنایا، شہید کہیں گے بارے الہ تو نے مقام اس لیے دیا اللہ اللہ تیرے دین کے لیے سر کٹا دیا، اسلام کے لیے سر کٹا دیا، عرفان کے لیے سر کٹا دیا، رحمان کے لیے سر کٹا دیا، تب ہمیں مقام ملا۔ یہ کیوں ملا؟ جھوم کے بولو زندہ باد یہ کیوں ملا؟ تو میرا نبی فرماتا ہے، میرا پروردگار فرمائے گا اللہ اللہ اے نبیوں سنو سنو، اے رسولوں سنو سنو، اے شہیدوں سنو سنو، اللہ اللہ نہ یہ نبی ہے نہ یہ رسول ہے، اللہ اللہ نہ یہ شہید ہے، یہ میری محمد کی اور میرے محمد کی امت کے ولی ہیں۔ جب مجھے کہہ لینے دو جب مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ عالم ہوگا تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا جب ان کے قدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، ہر لفظ زندہ باد۔ اللہ یہ اللہ والوں کی شان ہوگی، یہ اللہ والوں کا مقام ہوگا، یہ اللہ والوں کی برتری ہوگی، یہ اللہ والوں کی برگزیدگی ہوگی۔ اللہ اللہ اب چلو چلتے ہیں بغداد۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لائٹ کے بولو سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں بغداد۔ پیرے پیرا میرے میرا نور العین غوث الثقلین دل بندے حیدر ہر زندے پیغمبر معشوق یزدانی ابو محمد فرد الافراد جدد الاجداد سلطان البغداد شیخ عبد القادر جیلانی بغداد ہے۔ اللہ اللہ میرا نبی تمہارا نبی سارے عالم کا نبی جا رہا ہے معراج۔ اللہ اللہ معراج کی رات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، جبریل کا ساتھ ہے، رحمت کی بارات ہے، اللہ کے آواز بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیرانے پیر کا ذکر شروع، روشن ضمیر کا ذکر شروع۔ اللہ اللہ میرا تمہارا اللہ اللہ نبی کہاں جا رہا ہے؟ بولو دولہا بن کے۔ کون سا دولہا؟ معراج کا دولہا، معراج کا دولہا بن کے جب میرا نبی نکلا ہے، جب میرا نبی جا رہا، جبریل عرض کرتے ہیں مصطفیٰ تمہارے لیے براق لایا گیا ہے، تمہارے لیے براق سوارا گیا ہے، تمہارے لیے براق تمکایا گیا ہے، تمہارے لیے براق چمکایا گیا ہے۔ یا نبی اللہ یہ تمہاری سواری ہے، یا نور من نور اللہ یہ تمہاری سواری ہے۔ جب میرا نبی براق پہ بیٹھنے لگا تو براق نے ہاتھ جوڑ لیے، یا نبی اللہ یا نور من نور اللہ آج ہم مجھ پہ سوار ہو رہے ہیں، یا نبی اللہ آج مجھ پہ سوار ہو کر کے آپ مولا کو دیکھنے جا رہے، اے مصطفیٰ آج معراج کا دولہا بن کے قرب خدا میں جا رہے، اے مصطفیٰ مجھ سے وعدہ کرو جب جنت کا دولہا بنایا جائے۔ زندہ باد زندہ باد اللہ اے مصطفیٰ مجھ سے وعدہ کرو جب جنت کا دولہا بنایا جا رہا ہوگا تو مجھ پہ سوار ہو کے جائیں گے۔ اللہ اللہ مجھ پہ سوار ہو کے جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ ٹھیک ہے۔ جب براق نے اتنا سنا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ اللہ میں ہواؤں میں تیر نہیں چلاتا، اللہ الصمد جھوم کے بولو سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب براق نے اتنا سنا تو براق مچلنے لگا، جب براق نے اتنا سنا تو براق جھومنے لگا۔ اب براق جھوم رہا ہے کہ نبی مجھ پہ سوار ہونے والا ہے، رحمت دو عالم مجھ پہ سوار ہونے والے ہیں، نور مجسم مجھ پہ سوار ہونے والے ہیں، سید عالم مجھ پہ سوار ہونے والے ہیں، آمنہ کا لال مجھ پر بیٹھنے والا ہے، عبداللہ کا ہلال میری سواری کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ براق نے زبان حال سے کہا یا نبی اللہ جو تمہارا غلام ہوتا ہے اس کی گردن میں تمہاری غلامی کا پٹا ہوتا ہے، یا نبی اللہ میری گردن میں بھی غلامی کا پٹا ڈال دیجئے تاکہ قیامت کی بھیڑ میں یہ پہچاننا آسان ہو جائے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ ایسا سبحان اللہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا بتا
تیری منشا کیا ہے؟ لب کھولو. اللہ اللہ. میرے نبی نے فرمایا براق سے, اے براق بتا تیری منشا کیا ہے, تیری مرضی کیا ہے؟ تو براق کہتا ہے یا نبی اللہ, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں پڑ جائے. اللہ اللہ. میرے نبی نے اپنی انگلی کو لیا اور لے کر کے براق کی گردن میں نشان لگا دیا. جب نشان لگا تو براق مچل رہا ہے, براق مچل رہا ہے, براق سرور میں, براق فرات میں, براق شادمانی میں. اللہ اللہ. اب ایسا لگ رہا ہے براق جھوم رہا ہے, نبی آ رہا ہے, مصطفیٰ آ رہا ہے, مقتدی آ رہا ہے, پیشوا آ رہا ہے, ذاکر آ رہا ہے, قائل آ رہا ہے, اور مجھ پہ سوار ہو رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اللہ. اب میرا نبی تھوڑی دیر کے لیے رک گیا, میرے نبی نے تھوڑی دیر کے لیے توقع کیا. اب روایت میں آتا ہے اتنا مچلا ہو رہا, اتنا مچلا ہو رہا, اتنا مچلا ہو رہا, اللہ اللہ کہ 40 ہاتھ ہو گیا. اب مجھے ٹکرانے دو. جب 40 ہاتھ ہوا اور میرا نبی بیٹھنے کی تیاری میں ہے, اتنے میں پیرے پیرا, میرے میرا, شیخ واصل مکانی, قدیر نورانی, شیخ عبد القادر جیلانی کی روح حاضر ہوئی اور حاضر ہو کے کہا یا نبی اللہ میرا یہ کاندھا حاضر ہے. میرے نبی نے غوث اعظم کے کاندھے پر اپنا پاؤں رکھا اور پاؤں رکھتے ہوئے فرمایا تھا اے عبد القادر آج میرا قدم تیرے کاندھے پر ہے, جب تیرا قدم روئے زمین کے تمام بلیوں کے کاندھے پر ہوگا تاکہ زمانہ جان لے انبیاء کی جماعت میں سید الانبیاء کو محمد کہتے ہیں اور بلیوں کی جماعت میں سید الاولیاء کو عبد القادر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا, فیضان اولیاء اکرام, نعرہ تکبیر, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اللہ. تاکہ زمانہ جان لے کہ انبیاء کی جماعت میں مصطفیٰ کا جواب نہیں اور اولیاء کی جماعت میں عبد القادر کا جواب. سن کے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ کوئی لگائے کھڑے ہوتے ہیں کوئی. اللہ اکبر, اللہ آمین. جھوم کے بولو سمجھ آ رہی ہے بات. اب زمانہ بدلا, ابھی میرا پیر آیا نہیں. دور بدلا, ابھی میرا پیر آیا نہیں. نبی آیا, نبی نے وصال فرمایا, ابھی غوث اعظم آئے نہیں. صدیق کا وصال ہوگا, غوث اعظم آئے نہیں, فاروق کا وصال ہوگا. اللہ اللہ. عثمان غنی گئے, مولا علی گئے, حضرت علی گئے, اللہ اللہ. امام زین العابدین گئے, امام حسن گئے, امام حسین گئے, امام زین العابدین کا زمانہ گزرا. اللہ اللہ. امام تقی کا زمانہ گزرا, امام نقی کا زمانہ گزرا, امام جبار کا زمانہ گزرا, امام حسن عسکری کا زمانہ گزرا. اللہ اللہ. زمانہ پیتا چلا گیا. جب شاہ جیلان کی دھرتی پر شیخ عبد القادر جیلانی جب تشریف لے کر کے آیا اور تمام علوم و فنون سے فنون میں جب مہارت تامہ حاصل کر لیا اور بغداد کے منبر پہ بیٹھا. زندہ باد, زندہ باد. بہت ماشاء اللہ, سبحان اللہ. بغداد کے منبر پہ بیٹھا. اب حکم ہوا, جھوم کے بول, سبحان اللہ. اب حکم ہوا عبد القادر بول, عبد القادر منہ کھول. اللہ اللہ. حکم ہو رہا ہے. اب کیسے حکم ہوگا؟ میرے نبی کی جانب سے جوڑا آیا. اللہ اللہ. پوری نوع انسانیت کو, جنوں کو غوث اعظم کے سامنے کر دیا گیا, انسانوں کو غوث اعظم کے سامنے کر دیا گیا, ملائکہ کو غوث اعظم کے سامنے کر دیا گیا. اللہ اللہ, اللہ اللہ. اب حکم ہوا عبد القادر بول. اللہ اللہ. جو معراج میں نبی نے فرمایا تھا, آج اس حکم کا اعلان کر تاکہ زمانہ جان لے کہ میرے نبی کی زمان کیسے ترجمان ہے. جو کہہ دیا وہ ہونا ہی ہے. اللہ اللہ. جب میرے غوث نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر سے کھڑے ہو کر کے جب اعلان کیا قدمی ہاوی الرکبتی بنی اللہ, میرا یہ قدم تمام بلی
بلیگوں کی گردنوں پہ ہے تو روایت میں آتا ہے جو بلی مشرق میں تھے گردن کو جھکا لیا، جو مغرب میں تھے گردن کو جھکا لیا، جو پورب میں تھے گردن کو جھکا لیا، جو پچھم میں تھے گردن کو جھکا لیا، جو ماؤں کے بیٹوں میں تھے گردن کو جھکا لیا، جو باپوں کی پشتوں میں تھے گردن کو جھکا لیا، جو بھی عالم ارواح میں تھے گردن کو جھکا لیا۔ اللہ اللہ، اور کیا کہا عبد القادر تیرا کے قدم صرف ہماری آنکھوں، تیرا کے قدم صرف ہماری قدروں پر نہیں ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے سروں پر بھی ہے۔ اللہ اللہ، اور جب مفتی اعظم اور مفتی عالم نے اتنا سنا تو مفتی اعظم پکار اٹھے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔ ادب غوث اعظم، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رہ کے بولو سبحان اللہ۔ یہ پیرے پیرا، کوئی ولیم کے جیسا ہو تو لاؤ، کوئی ولیم کی طرح ہو تو لاؤ، کوئی ولیم کے جیسا ہو تو دکھاؤ۔ پتہ لگا کائنات نبوت میں کوئی مصطفیٰ کی طرح نہیں، اور کائنات ولایت میں کوئی شیخ عبد القادر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی جی عطاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جی 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 اجازت ہے۔ سبحان اللہ اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ یہی پیرے پیرا ہے، جی یہی میرے میرا ہے۔ جی اللہ اللہ، میرے غوث کی ایک خادمہ کون ہے؟ خادمہ جانتے ہو؟ ایک نوکرانی جو غوث اعظم کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، جو غوث اعظم کے ٹکڑوں پر جی رہی ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے مذہب کی نہیں، اللہ اللہ، عیسائی عورت ہے، غوث اعظم کے یہاں رہ رہی ہے، غوث اعظم کے یہاں رہ رہی ہے، غوث اعظم کی خدمت کر رہی ہے، غوث اعظم کے ٹکڑوں پر گزارا کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ الصمد، اللہ اللہ، اس کے باپ نے اس کا رشتہ کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، اب شادی بڑی دھوم دھام سے ہونے والی ہے، بارات آنے والی ہے، بارات نے رختے سفر باندھا ہے، اور براتیاں چلے ہیں، ساتھ میں دولہا چلا، ساتھ میں براتی چلے، اس کے والدین چلے۔ اللہ اللہ، جنگلوں سے گزرے، بیابانوں سے گزرے، قصبوں سے گزرے، شہروں سے گزرے، کیگاس سے گزرے۔ اللہ اللہ، جب یہ براتی اور دولہا اللہ اللہ ایک بیابان سے گزرا تو چاروں طرف سے لٹیروں نے گھیر لیا ہے۔ اللہ اللہ، کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اب کوئی آسرا نہیں ہے، اب کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب کون ہے جو ان کی مدد کرے؟ اب کون ہے جو ان کا سہارا بنے؟ اب کون ہے اللہ اللہ جو انہیں ڈاکوؤں سے بچائے؟ اب کون ہے جو انہیں چوروں سے بچائے؟ پورے قافلے کو لوٹ لیا گیا ہے، اللہ اللہ، دولہا کو مار دیا گیا ہے، اور جب یہ خبر بغداد کے گرد و نواح میں پہنچی ہے، اللہ اللہ، اور یہودی کے گھر میں سب ماتم بچ گیا ہے، سب رو رہی ہے، سب بے چین ہے، سب بے قرار ہے، سب بے چین ہے۔ اللہ اللہ، اور جب یہ آواز اس عورت کے کانوں سے ٹکراتی ہے، جب غوث اعظم کی خادمہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، اور باپ کہتا ہے اے میری بیٹی، کیا کروں، تیری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، تو دلہن بننے سے پہلے ہی اللہ اللہ تیرا تو تاراج ہو گئی ہے، دلہن بننے سے پہلے ہی تو بیوہ ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، جب غوث اعظم کی کنیز نے اتنا سنا تھا تو کہا تھا اے میرے باپ سن لے، میں غوث اعظم کی کنیز ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ جو میرا پیر، جو میرا مرشد اللہ اللہ مردوں کو زندہ کر دے، جو میرا پیر ٹھوکر مارے تو مردوں کو زندہ کر دے، وہ غوث اللہ اللہ جو پکی ہوئی مرغی کو زندہ کر دے، وہ غوث جو مصیبت صداؤں کی مصیبت دور کرے۔ میرا مرشد بھی اللہ اللہ آج خبر سے نکالے گا۔ اللہ اللہ، جب کہ بات اس لڑکی کے کانوں میں ٹکرائی، اور جب ٹکرائی تو وہ لڑکی نے قادریہ کا رخ کیا اور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچی۔ اللہ اللہ، غوث اعظم سے کہا شاہ جیران، پیرے پیرا، تمہارے ہوتے ہوئے میں بیوہ ہو گئی ہوں، تمہارے ہوتے ہوئے اللہ اللہ، تمہارے ہوتے ہوئے میں دلہن بننے سے پہلے بیوہ ہو گئی۔ میرے غوث نے فرمایا کیا ہوا؟ جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ میرے غوث نے فرمایا کیا ہوا؟ تیرے آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہے؟ یہ غم کیسا؟ یہ بے قراری کیسی؟ یہ بے چینی کیسی؟ یہ اضطراب کیسا؟ یہ الم کیسا؟ یہ درد کیسا؟ فرمایا آقا، میں
سے پہلے بیوہ ہو گئی. اللہ اللہ. غوث اعظم نے فرمایا ہوا کیا ہے بتا تو صحیح. فرمایا کہ برات آ رہی تھی. اللہ اللہ بیابانوں سے گزری اور چوروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا, ڈاکوؤں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. میرے دولہا کو مار ڈالا ہے. اللہ اللہ. نکاح ہونے سے پہلے, اللہ اللہ, بہتران بننے سے پہلے اس کو مار ڈالا. میرے غوث نے فرمایا چل تو زندہ باد زندہ بیٹھ کے بولو. میرے غوث نے فرمایا چل تو. اب چلے پیرانے پیر, اب چلے سب کے دستگیر, اب چلے روشن ضمیر. اللہ اللہ. جہاں پر یہودی کو مار ڈالا گیا ہے, اللہ اللہ, یہودی کا لاشا جہاں تیر رہا تھا, اللہ اللہ, سر ایک طرف تھا, سر ایک طرف تھا, اور میرا غوث اس لاش کے قریب گیا اور لاش کے قریب جا کر کے میرے دوست نے اللہ اللہ سر کو تن سے ملایا اور تن سے ملا کر کے فرمایا کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اتنا کہنا تھا. اللہ اللہ, مردہ زندہ ہو گیا. اللہ اللہ. غوث اعظم نے فرمایا جاؤ اپنا کام پورا کرو, نکاح کی کارکردگی پوری کرو. عورت نے کہا تھا اے میرے مرشد بعد میں نکاح ہوگا, پہلے ہمیں کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیجئے تاکہ زمانہ جان لے. جب غوث کا یہ عالم ہے, جب مصطفیٰ کے غلام کا یہ عالم ہے, تو ان کے ایمان کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لے کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. پیرانے پیر, روشن ضمیر, اب مجھے پہلے دے دیا جائے جب میرا غوث ایک یہودی کو زندہ کر سکتا ہے, اللہ اللہ, اس سے کلمہ پڑھوا سکتا ہے, تو مجھے پہلے دے دو. کل قیامت کی بھیڑ میں ہمارا پیر ہمیں پہچان بھی سکتا ہے, اور پہچان کر کے مولا سے جنت کا ٹکٹ دلا کر کے جنت میں داخل. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسٹینڈ ہونا چاہیے تھا, اسٹینڈ ہونا چاہیے تھا. اور لہک کے اور اس کے مصطفیٰ میں آپ بولا نہیں اسٹینڈ پیچھے دو. بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. یہی پیرے پیرا ہے, یہی میرے میرا ہے, یہی سلطان العباد ہے. اللہ اللہ. اپنی خانقاہ میں ہے میرا, اپنی خانقاہ میں ہے روشن ضمیر. اللہ اللہ. اس کی شان یہ ہے میرا دوست جب تقریر کرتا تو دو مرتبہ کہتا الحمدللہ الحمدللہ. اللہ اللہ. جب میرا دوست پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتا تو پورے روئے زمین میں جہاں جہاں اللہ کا ولی رہتا ہے, جس گاؤں میں رہتا ہے, جو کام کرتا ہے, جو بھی اس کی مصروفیت ہے, جہاں کا بھی ہے, پورے ورلڈ میں جہاں بھی رہتا ہے, جب میرا غوث کہتا ہے الحمدللہ, تمام کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں, تمام کاجوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ اللہ, اور چھوڑ کر کے غوث اعظم کی تقریر سننے لگتے ہیں. اور جب میرا غوث کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو تمام غوث اعظم کے خطاب کو سننے لگتے ہیں. آج دنیا میں اللہ اللہ, آج ٹی وی پہ بیٹھنے والا کہتا ہے کہ پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے, انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والا کہتا ہے پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے. میں نے کہا نا تھا یہ مائک اب آیا ہے, یہ انٹرنیٹ اب آیا ہے, یہ سیریل اب آئے ہیں, یہ ٹی وی اب آئی ہے. اللہ اللہ. لیکن میرے غوث کی شان یہ ہے ابھی انٹرنیٹ ایجاد نہ ہوگا, ابھی ٹی وی ایجاد نہیں ہوئی, ابھی مائک ایجاد نہیں ہوگا. میرا غوث پوری دنیا میں اپنی آواز کو پہنچا رہا ہے اور زمانے کو بتا رہا ہے. اب مت کہنا کہ کر لو دنیا مٹھی میں, کل بھی دنیا, کل دنیا مصطفیٰ کی مٹھی میں تھی اور آج عبد القادر کی مٹھی میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری بات متوجہ ہیں جی عطاؤ. اور لہک کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. متوجہ ہیں جی جھوم کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. یہی پیرانے پیر ہیں, روشن ضمیر ہے, ضمیر ہیں, بغداد والے حضرت سب کے دستگیر تقدیر ہیں. اللہ اللہ. جا رہے ہیں, کہاں سے نکلے؟ خانقاہ قادریہ سے نکلے. کہاں جا رہے ہیں؟ سیر کے لیے, تفریح کے لیے. تفریح کرنا معیوب نہیں ہے, کبھی کبھی کیا کرو. اللہ اللہ. میرا پیر نکلا, روشن ضمیر نکلا اور جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ پیروں کا پیر چلا ہے, روشن ضمیر چلا ہے, بغداد والا.
سب کا دستگیر چلا ہے اور جا رہا ہے، پیچھے مریدوں کا مجمع ہے، آگے آگے پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہے۔ کبھی میرے غوث نے اللہ اللہ سیر کے لیے چلا جا رہا ہے، دریائے دجلہ ندی کے کنارے سے جب پیرانے پیر گزرے، روشن ضمیر گزرے، اللہ اللہ، تو میرے پیر نے کیا دیکھا؟ ایک بڑھیا ہے، اللہ اللہ دجلہ ندی سے پانی بھرتی ہے، اور جب پانی بھرتی ہے تو زارو قطار روتی ہے، اللہ اللہ۔ میرے غوث نے مرید سے فرمایا علی جا کر کے مائی سے پوچھو کہ کیوں رو رہی ہے، یہ بے قراری کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے، یہ اضطراب کیوں ہے، یہ غم کیوں ہے، اللہ اللہ نڈال کیوں ہے؟ لوگ روزانہ آتے ہیں، دجلہ ندی سے پانی بھر کے لے جاتے ہیں، لیکن کیا معاملہ ہے؟ یہ رونے کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اضطراب کیسا، یہ غم کیسا، یہ بے چینی کیسی، یہ بے قراری کیسی، یہ اضطراب کیسا؟ اللہ اللہ، جب مرید کو میرے غوث نے بھیجا ہے، یہ شاہ جینا ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا سب کچھ دیکھ سکتا ہے، لیکن کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اللہ والے کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اللہ والا سب کچھ سہ سکتا ہے، لیکن کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اللہ والا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اللہ نہیں دیکھ سکتا۔ آج پڑوسیوں کو رلایا جا رہا ہے، اللہ اللہ، آج رشتے داروں کو رلایا جا رہا ہے، آج باپوں کو رلایا جا رہا ہے، آج ماں کو رلایا جا رہا ہے، اور نام کیا ہے؟ قادری ہے۔ نام کیا ہے؟ غوث اعظم کا دامن ہے ہمارے ہاتھ میں۔ ارے تم نے پکڑا بھی ہے دامن غوث اعظم۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ اس نے کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہ کیا۔ روتوں کو میرے غوث نے ہنسایا ہے، اللہ اللہ، جلدوں کو میرے غوث نے بجھایا ہے، اور زمانے کو یہ بتایا ہے میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، لیکن کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے یہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور غوث اعظم نے خود ہی فرمایا اگر اللہ پوری مخلوق اگر پروردگارہ اللہ اللہ میرے نزدیک، میرے غوث نے فرمایا